السلام علیکم۔ جب بھی کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو ہمارے چہرے اور ہماری تربیت کا پردہ بھی اس کے ساتھ ہی عیاں ہو جاتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے ہماری کیسی تربیت کی ہے اور ہم کس طرح کے اخلاقی اقدار کے مالک ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر جس طرح سے جشن منائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور طنز اور مذاق کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر بھی انسانیت سے حاری ہیں۔ اسلامی تعلیمات تو درکنار، ابھی تک ہم نے انسانیت تک بھی نہیں سیکھی، اور اس کی بنیادی 3-4 وجوہات ہیں جو کہ ہماری تربیت میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہیں، اور ہم نے اسلام سے زیادہ ان چیزوں پر ایمان لایا ہے جس کی وجہ سے ہم اس تباہی، بربادی اور غلاظت کا شکار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس کی قوم یہ ہے اور میری قوم یہ ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی قوم پر فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر اسلام کی کیا تعلیمات ہیں وہ بالکل بھی نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر جانتا بھی ہے تو وہ اسے اگنور کرتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو کہ اس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ جس طرح کی بیہودہ چیز ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنے والے لوگوں کو اور اس تقسیم کو فروغ دینے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اوقات دکھا دی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور اس نے آدمی کو ایک بوند سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، اور وہ یکا یک کھلا مکھلا جگڑالو بن گیا۔ اور دوسری چیز، ہمارے علماء اکرام کا، ہمارے مذہبی طبقات کا بویا ہوا وہ بیج ہے جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو ہم رائے ہدایت سمجھتے ہیں، لیکن وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، وہ ہے فرقہ واریت، فرقہ پرستی۔ یہ مذہبی جو گروہ بنائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو تقسیم ہوا جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر یہی نفرت کی وجہ بن جاتی ہے۔ ایک دیوبندی ہوتا ہے، ایک بریلوی ہوتا ہے، ایک اہل حدیث ہوتا ہے، ایک اہل تشیع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں۔ جب ایک گروہ پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، اس کے لوگ مرتے ہیں، تو دوسرے کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر خوشیاں مناتا ہے، اور یہی وہ تقسیم ہے جس کا فائدہ کوئی اور طاقت لیتی ہے۔ جبکہ فرقہ واریت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ لیکن میرا مذہبی رہنما، میرا مذہبی پیشوا مجھے پیغام ہی یہ دیتا ہے، مجھے سبق ہی یہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کا پڑھا ہوا نکاح جائز نہیں ہوتا، یہ فلاں جو ہے وہ اہل حق ہے، وہ اہل حق ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ ہمیں تربیت ہی بنیادی طور پر یہی دی جاتی ہے، ہمیں سکھائی ہی نفرت جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس امت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسلام کے نام پر بھی آج فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، اور نفرتوں کے بیج بھی بو رہے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ آج ہمارا سیاسی مخالف مر رہا ہو، ہمارا مذہبی مخالف مر رہا ہو، تو ہمیں وہاں پر درد محسوس ہونے کے بجائے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا یہی رویہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔